آج ہم تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں ایسے ورق کو پلٹ رہے ہیں جس پر شاید اتنی بات نہیں ہوتی۔ جی 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران جی حسینی والا کے مقام پر جو ایک شدید لڑائی ہوئی تھی۔ بالکل، مغربی محاذ پر یہ ایک بہت اہم ایک طرح سے فیصلہ کن تو نہیں لیکن اہم معرکہ ضرور تھا۔ جی ہاں، اور اس کے اثرات بھی مقامی سطح پر کافی گہرے تھے۔ اچھا، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ مختلف ذرائع ہیں، جیسے ویکیپیڈیا سے کچھ بنیادی معلومات ہیں، پھر ڈان اخبار میں ایک کتاب کا جائزہ شائع ہوا تھا، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب احمد کی کتاب تھی، دی بیٹر آف حسینی والا اینڈ کیسر ہند۔ جی وہ خود شریک تھے اس جنگ میں۔ بالکل، اور ساتھ ہی ایک بھارتی سابق جنرل ہیں سکھونت سنگھ، ان کی کتاب انڈیاز وارز سنس انڈیپینڈنس سے بھی کچھ اہم حصے ہیں، تو تینوں اہم ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان مختلف اور کہیں کہیں تو متضاد معلومات کا جائزہ لیں۔ صحیح۔ اور حسینی والا میں اصل میں ہوا کیا تھا اس کی ایک ممکنہ حد تک واضح تصویر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ باتیں کافی مختلف ہیں دونوں طرف۔ جی بالکل، اکثر جنگوں کے بیان مختلف ہی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ لڑائی تھی جس میں بھارت کا حسینی والا انکلیو، یعنی وہ علاقہ جو 3 طرف سے پاکستان سے گھرا ہوا تھا، جی وہ کچھ وقت کے لیے پاکستانی فوج کے قبضے میں چلا گیا۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ لیکن کیا یہ صرف زمین پر قبضے کی بات ہے، یا اس میں فوجی حکمت عملی، قیادت کے فیصلے، انسانی بہادری، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں؟ یقیناً یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، اس میں بہت کچھ ہے۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ بالکل، تو سب سے پہلے شاید ہمیں حسینی والا کی جو جغرافیائی اور فوجی اہمیت ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیں حسینی والا بھارتی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں ہے، دریائے ستلج کے مغربی کنارے پر۔ اچھا، اور بالکل اس کے سامنے دریا کے پار پاکستان کا گاؤں ہے گنڈا سنگھ والا۔ صحیح۔ اب اس جگہ کی اہمیت کئی وجوہات سے ہے۔ ایک تو یہاں حسینی والا ہیڈ ورکس ہے جو نہروں کو پانی دیتا ہے۔ گو کہ یہ بھی ہے کہ جب سے ہاری کے ہیڈ ورکس بنا ہے اس کی آب پاشی والی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ٹھیک۔ دوسری اہم بات، وہاں قومی شودا یادگار ہے، نیشنل مارٹیئرز میموریل، بھگت سنگھ، سکھدیو، راج گرو کی سمادھیاں ہیں۔ جی، یہ تو بہت مشہور جگہ ہے۔ جی ہاں، اور پھر فوجی لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ہیڈ ورکس اور جو دریا پر پل تھا اس کے دفاع کے لیے یہ جگہ اہم تھی۔ یعنی ایک دفاعی گہرائی فراہم کرتی تھی؟ بالکل، اور ساتھ ہی اگر حملہ کرنا ہو تو دریا پار کرنے کے لیے ایک اچھا برج ہیڈ بن سکتا تھا، یعنی پل کے سرے پر ایک محفوظ جگہ۔ ٹھیک، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، نام وغیرہ کا؟ تاریخ میں 2 باتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ نام ایک مسلمان پیر غلام حسینی والا کے نام پر ہے۔ اچھا۔ دوسری روایت اسے کسی حسینی برہمن سے بھی جوڑتی ہے، لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ علاقہ بشمول وہ شہدا یادگار، جی، یہ 1961 میں ایک معاہدے کے تحت پاکستان نے بھارت کو دیا تھا، کچھ 12 بھارتی دیہات کے بدلے میں۔ او، تو یہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا؟ جی، تقسیم کے بعد یہ پاکستان میں تھا، پھر 61 میں بھارت کو ملا۔ اچھا، اور جنگ سے پہلے اس کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جنگ سے پہلے یہ جو انکلیو تھا اس کی ذمہ داری بھارتی فوج کی مشہور 17 انفنٹری ڈویژن کی تھی۔ 17 انفینٹری ڈویژن؟ جی، اور خاص طور پر یہ کام 15 پنجاب بٹالین کو سونپا گیا تھا، اسے فرسٹ پٹیالہ بھی کہتے ہیں، کافی تجربے کار یونٹ سمجھی جاتی ہے۔ صحیح، تو پھر 3 دسمبر 1971 کو جنگ شروع ہو گئی، پاکستان ایئر فورس کا وہ مشہور آپریشن چنگیز خان، جی، بھارتی ہوائی اڈوں پر حملے، اور مغربی محاذ پر پاکستان کی فوج کا جو 2nd کور تھا ان کا بڑا منصوبہ تو تھا پنجاب میں لدھیانہ اور بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کا۔ جی، وہ بڑا اسٹریٹجک پلان تھا۔ لیکن خاص حسینی والا کے محاذ پر کیا منصوبہ تھا؟ بھارتی جنرل سکھونت سنگھ کیا کہتے ہیں؟ سکھونت سنگھ کے مطابق پاکستان کی جو 106 انفنٹری بریگیڈ تھی اس نے ایک 3 طرفہ حملے کا پلان بنایا۔ 3 طرفہ؟ کیسے؟ ایک تو تھا مرکزی سڑک سے جو دفاعی رکاوٹیں تھیں ان کو توڑتے ہوئے، دوسرا جنوب سے سیدھا دریا کے پل کی طرف، اور تیسرا حملہ شمال مغرب کی طرف سے تھا جو بارڈر آؤٹ پوسٹ یعنی BOPs تھیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ پلان تھا۔ کون کون سی یونٹس شامل تھیں دونوں طرف سے؟ پاکستان کی طرف سے 106 انفنٹری بریگیڈ تھی جس میں 3 بٹالینز خاص تھی، 3 پنجاب، 9 پنجاب اور 40 بلوچ۔ ٹھیک۔ ان کی مدد کے لیے 45 فیلڈ ریجیمنٹ آرٹلری یعنی توپ خانہ اور 4 کیولری یعنی ٹینکوں والی ریجیمنٹ تھی۔
اور کمانڈرز؟ کمانڈرز میں بریگیڈیئر محمد ممتاز خان تھے جو بریگیڈ کمانڈر تھے، اور 41 بلوچ کے CO تھے لیفٹیننٹ کرنل غلام حسین چودھری، جو بعد میں لیفٹیننٹ کرنل حبیب احمد کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے کتاب لکھی۔ اچھا، وہی۔ اور بھارتی طرف؟ بھارت کی طرف سے دفاع پر تھی 15 پنجاب ریجیمنٹ۔ ان کی مدد کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی BSF کی کچھ کمپنیاں تھیں، اپنا توپ خانہ تھا، اور 3 کیولری ریجیمنٹ کا ایک اسکواڈرن یعنی کچھ ٹینک۔ اور ان کے کمانڈر کون تھے؟ ان کے بٹالین کمانڈر تھے لیفٹیننٹ کرنل TS شاستری، اور 2 کمپنی کمانڈر کافی اہم تھے جن کا ذکر بار بار آئے گا، میجر کنولجیت سندھو اور میجر SPS وڑائچ۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں 3 دسمبر کی شام پر۔ جی جنگ شروع ہو گئی۔ جی شام 6:15 بجے آپ نے بتایا پاکستانی توپ خانے نے گولہ باری شروع کی، تقریباً 15 منٹ، جی جسے آرٹلری بیراج کہتے ہیں۔ جی اس کا مقصد ہوتا ہے دفاع کو نرم کرنا، دشمن میں خوف پیدا کرنا۔ اور پھر 6:30 بجے پاکستانی پیدل فوج نے پیش قدمی شروع کی۔ جی 41 بلوچ نے قیصر ہند قلعے کی طرف رخ کیا، اور 3 پنجاب نے جو ہیڈ ورکس کے ارد گرد دفاعی پوزیشنز تھیں ان کی طرف۔ اور اطلاعات یہی ہے کہ لڑائی شروع سے ہی بہت شدید تھی۔ بالکل، پاکستانی یونٹس جیسے 3 پنجاب کی B کمپنی، انہیں فوراً ہی بھارتی فوج کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شدید فائرنگ بھی ہوئی، لیکن وہ رکے نہیں، وہ آگے بڑھتے رہے۔ اسی طرح 3 پنجاب کی A کمپنی نے بھی بہت بھاری جانی نقصان اٹھایا۔ ان کے کمانڈر میجر محمد حنیف وہیں شہید ہو گئے۔ اوہ! لیکن کمپنی نے پیش قدمی جاری رکھی۔ یہ بالکل بنکر سے بنکر، ہاتھا پائی والی لڑائی تھی۔ بھارتی فوج نے بھی سخت مزاحمت کی۔ اسی دوران وہ شہید بھگت سنگھ یادگار والا علاقہ، اس کا کیا بنا؟ جی وہ ایک اہم دفاعی پوزیشن تھی۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ لڑائی کے دوران وہ علاقہ کم از کم 2 بار ہاتھ بدلا، کبھی پاکستانیوں کے پاس، کبھی بھارتیوں کے پاس۔ اچھا خاصا ٹگ آف وار رہا وہاں۔ جی بھارتی ذرائع، خاص طور پر میجر SPS وڑائچ کی قیادت میں جو مزاحمت ہوئی، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی حملے کو کافی دیر تک روکے رکھا۔ لیکن پھر فیصلہ کن موڑ کب آیا؟ وہ آیا ہیڈ ورکس کے گرد جو دفاعی لائن تھی اس پر قبضے سے۔ لیفٹیننٹ کرنل حبیب احمد، جو اس وقت میجر اشرف خان کے نام سے کمانڈ کر رہے تھے 41 بلوچ کو، جی ان کی قیادت میں 41 بلوچ نے بھاری نقصان کے باوجود ایک نہر تھی وہاں، دیپال پور نہر، اسے عبور کیا اور ہیڈ ورکس کے گرد جو بھارتی دفاع تھا اسے توڑ دیا۔ اس میں ٹینکوں نے بھی مدد کی؟ جی بالکل، پاکستان کی جو 4 کیولری تھی یعنی ٹینک، وہ بروقت پہنچ گئے اور انہوں نے اس حملے میں بہت مدد کی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی جس نے بھارتی دفاع کو کافی حد تک کمزور کر دیا۔ سکھونت سنگھ بھی اس لڑائی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی وہ بھی لکھتے ہیں کہ 13 پنجاب نے دفاعی لائن پر حملہ کیا اور 41 بلوچ نے دیپال پور بند کے ساتھ جو رکاوٹیں تھیں ان پر، اور وہ بھی میجر وڑائچ کی قیادت میں جو 10 پدس لڑائی ہوئی اس کی شدت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس پر آج تک بہت بحث ہوتی ہے، پل کی تباہی۔ جی یہ بہت متنازع ہے۔ سکھونت سنگھ اس کی کیا تفصیل بتاتے ہیں؟ سکھونت سنگھ لکھتے ہیں کہ رات کے تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ بھارتی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل شاستری، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بختر بند ریجمنٹ 3 کیولری کے کچھ ٹینک انکلوو کے اندر بھیجے جائیں لڑائی میں مدد کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ٹروپ کا پہلا ٹینک پل پار کر کے انکلوو میں داخل ہوا، وہاں شدید لڑائی چل رہی تھی۔ سکھونت سنگھ کے مطابق یہاں ایک المناک غلط فہمی ہو گئی۔ ایک جگہ تھی گائیڈ باندھ، ایک حفاظتی پش تھا، وہاں ایک بھارتی ٹینک شکن توپ لگی ہوئی تھی، RCL گن۔ جی اس کی ٹیم نے اندھیرے میں اس آتے ہوئے ٹینک کو غلطی سے دشمن کا ٹینک سمجھ لیا۔ او خدایا! انہوں نے فائر کر دیا، حالانکہ گولہ لگا نہیں، لیکن اس فائر سے ٹینک کا عملہ گھبرا گیا ظاہر ہے۔ اور وہ تیزی سے واپس پل کی طرف مڑے۔ اور پل پر پہلے سے بارود لگا ہوا تھا؟ جی پل کو اڑانے کے لیے پہلے سے ہی بارود نصب تھا، اور وہاں بھارتی فوج کا ڈیمولیشن آفیسر بھی موجود تھا۔ تو اس نے کیا سمجھا؟ اس نے جب یہ ٹینک تیزی سے واپس آتے دیکھا تو اس نے سمجھا کہ یہ پاکستانی ٹینکوں کا حملہ ہے، اور اس نے فوراً دھماکہ کر دیا، پل کے 4 حصے اڑا دیے۔ وہ جو بھارتی ٹینک واپس آ رہا تھا وہ سیدھا دریا میں گر گیا، اور پھر؟ اور ہیڈ ورکس کا پانی بھی تیزی سے بہنے لگا۔ یہ بھارتی فوج کے لیے ایک آپ کہہ لیں تباہ کن غلطی ثابت ہوئی۔ یقیناً
اس سے تو ساری صورتحال ہی بدل گئی ہوگی۔ بالکل۔ اب 4 دسمبر کی صبح ہو گئی۔ صورتحال بھارتی فوج کے لیے بہت بہت سنگین تھی۔ ایک طرف تو ان کا پل تباہ ہو گیا تھا، جی دوسری طرف بھارتی فضائیہ نے دن بھر کوشش کی، پاکستانی پوزیشنوں پر تقریباً 24 فضائی حملے کیے، یعنی سورٹیز۔ لیکن زمینی صورتحال کیا تھی؟ پل تباہ ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ انکلیو میں جو فوجی تھے بالکل، وہ ایک طرح سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ نہ ان تک مزید کمک پہنچ سکتی تھی، جی۔ نہ اسلحہ، نہ ان کا وہاں سے نکلنا آسان تھا۔ سکھونت سنگھ کیا کہتے ہیں اس وقت کی پوزیشن کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی بھارت کی 2 کمپنیاں اے اور بی وہ یادگار اور گائیڈ بند پر ڈٹی ہوئی تھیں۔ اچھا، لڑ رہے تھے اب بھی؟ جی، لیکن باقی جو 2 کمپنیاں تھیں سی اور ڈی، ان کی حالت بہت خراب تھی اور ان سے رابطہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اور کمانڈرز کہاں تھے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو سکھونت سنگھ اٹھاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارتی کمانڈر یعنی بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر آنند اور بٹالین کمانڈر کرنل شاستری وہ خود دریا کے دوسری طرف تھے، ایک بنگلے میں۔ مطلب انکلوک کے اندر نہیں تھے؟ نہیں، وہ باہر سے محفوظ فاصلے سے ایک طرح سے ریموٹ کنٹرول سے لڑائی کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پل ٹوٹ گیا، کمک کا راستہ بند، رابطہ منقطع، کمانڈر باہر، تو پھر کیا ہوا؟ پسپائی، جی، یہیں پر سکھونت سنگھ بھارتی کمانڈ پر بہت شدید تنقید کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے مطابق بریگیڈیئر آنند اور کرنل شاستری نے صورتحال کا جو جائزہ لیا وہ بہت مایوس کن تھا۔ انہیں لگا کہ پوری بٹالین یعنی 15 پنجاب تباہ ہو جائے گی۔ سنگھ لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کئی وجوہات کی بنا پر ہوا۔ پل کی تباہی، کمک نہ بھیج پانا، دشمن یعنی پاکستانی فوج کی طاقت کا شاید کچھ زیادہ ہی اندازہ لگا لینا۔ مبالغہ آ رہا ہے؟ جی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو بی ایس ایف کے جوان تھے وہ شاید پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے تھے، جس سے ان کا ایک پہلو یعنی فلینک کمزور ہو گیا تھا۔ تو پھر حکم دے دیا گیا پسپائی کا؟ جی، 4 دسمبر کی شام کو پیچھے ہٹنے کا حکم ملا اور رات تقریباً 11:30 بجے تک سکھونت سنگھ کے مطابق جو بھارتی فوجی نکل سکتے تھے وہ انکلیو خالی کر چکے تھے۔ اور پاکستانی فوج نے انہیں روکا نہیں؟ حیران کن طور پر سکھونت سنگھ یہی لکھتے ہیں کہ اس پورے انخلا کے دوران پاکستانی فوج کی طرف سے کوئی خاص مداخلت یا بڑا حملہ نہیں کیا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس پسپائی کا؟ فوری نتیجہ تو یہ تھا کہ حسینی والا کا پورا علاقہ بشمول وہ کیسر ہند قلعہ مکمل طور پر پاکستان کی 106 بریگیڈ کے قبضے میں آ گیا۔ اور وہاں پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا؟ جی، کیسر ہند قلعے پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ تو اس طرح جنگ کے اس حصے کا نتیجہ واضح طور پر پاکستانی فوج کی ایک حکمت عملی کی فتح تھی اور حسینی والا پر عارضی قبضہ۔ جنگ کے بعد پھر نقصانات کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ بھارتی 15 پنجاب کو کتنا نقصان ہوا؟ اعداد و شمار میں تھوڑا فرق ملتا ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق ان کے 2 افسر اور 53 جوان ہلاک ہوئے۔ ٹھیک۔ جنگی قیدیوں کی بات کریں تو 2 JCO یعنی جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور 35 جوان پاکستانی قید میں آئے، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ لیکن یہاں وہ لاپتہ فوجیوں والا معاملہ بھی ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت ہی المناک پہلو ہے۔ 2 اہم بھارتی افسر میجر SPS وڑائچ اور میجر کنول جیت سندھو وہ اس لڑائی کے بعد لاپتہ قرار دیے گئے، مسنگ ان ایکشن۔ اور ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا؟ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ان 54 بھارتی فوجیوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں بھارت کا دعویٰ ہے کہ وہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کی قید میں ہیں یا تھے، جبکہ پاکستان اس سے انکار کرتا ہے۔ جی، پاکستان ہمیشہ اس بات کی تردید کرتا رہا ہے۔ ایک اور نام بھی آتا ہے میجر اشوک سوری کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1975 میں کراچی جیل سے اپنے والد کو خط لکھا تھا۔ یہ لاپتہ فوجی ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ سکھونت سنگھ کے اعداد و شمار کیا ہے نقصان کے بارے میں؟ سکھونت سنگھ تھوڑے مختلف اعداد و شمار دیتے ہیں۔ وہ 17 ہلاکتیں بتاتے ہیں اور 3 افسروں سمیت کل 34 زخمی۔ جنگوں میں اعداد و شمار میں فرق عام بات ہے۔ صحیح۔ اب ذرا پاکستانی نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل حبیب احمد جو خود وہاں لڑے، ان کی کتاب کا کیا کہنا ہے؟ جی، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب احمد جو اس وقت 41 بلوچ کے CEO تھے، وہ اپنی کتاب دی بیٹل آف حسینی والا اینڈ کائزر ہند میں اس جنگ کو اپنی بٹالین کی ایک شاندار حکمت عملی کی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اور ڈان کی ریویو میں بھی یہی کہا گیا؟ جی، ڈان میں محمد علی صدیقی نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کامیابی کو تسلیم کیا ہے۔ اور پاکستانی فوجیوں کو اعزازات بھی ملے؟ ایک ہلال جرأت
5 सितारे जुरत, 6 तमगाए जुरत और 1 इम्तियाजी सनद। ये तादाद खुद बताती है कि लड़ाई कितनी शदीद थी और इसे कितनी अहमियत दी गई। लेकिन डान रिव्यू में एक और नुक्ता भी था। जी, वो मुसन्निफ यानी हबीब अहमद के हवाले से था कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि हुसैनी वाला की ये जो मकामी टैक्टिकल फतह थी, ये मगरबी मिहाज पर किसी बड़ी स्ट्रेटेजिक यानी तस्वीराती कामयाबी में तब्दील ना हो सके। मतलब ये एक अलग थलग कामयाबी रह गई। जी, वसीतर जंगी मंसूबे के तनाजुर में। ये भी अहम है कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब अहमद ने अपनी किताब में लड़ने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को भी सराहा है। ये अच्छी बात है। और फिर जंगबंदी के बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी फौज वापस चली गई? जी, जंगबंदी के बाद शिमला मुआहदे के तहत जो फौजों की वापसी तय हुई, उसके मुताबिक 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज हुसैनी वाला और कैसर हिंद के इलाकों से वापस अपनी सरहदों में चली गई। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इस एक ही लड़ाई की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती हैं। जी बिल्कुल, 2 मुख्तलिफ ज़ाविये। पाकिस्तानी ज़राए इसे अपनी फौज की बहादुरी, कुर्बानी, एक मुश्किल हिकमत अमली की फतह के तौर पर देखते हैं। सही। हबीब अहमद की किताब फौजी एजाज़ात ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। जी। अलबत्ता डॉन का जायजा इसे 1971 की मजमूई जंग, खास तौर पर मशरकी महाज पर जो शिकस्त हुई, उसके तनाजुर में भी रखता है। सही। दूसरी तरफ भारतीय ज़राए हैं, खास तौर पर जनरल सुखवंत सिंह। वो मानते हैं कि इनक्लेव हाथ से गया। जी, वो इस हकीकत को तस्लीम करते हैं। लेकिन उनका सारा जोर भारतीय फौजियों की बहादुरी पर है। वो कहते हैं कि वो शानदार मुजाहमत के साथ बहुत अच्छी तरह लड़े। वो एक पाकिस्तानी मुसन्निफ फजल मुकीम खान का हवाला भी देते हैं, जिन्होंने अपनी किताब में 15 पंजाब की बहादुरी को माना है। अच्छा। लेकिन साथ ही सुखवंत सिंह अपनी ही फौज के कमांडरों कर्नल शास्त्री और ब्रिगेडियर आनंद पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं। बुज़दिलाना रवैया, घबराहट पर मबनी फैसले, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जी, ये बहुत सख्त इल्जामात है। एक ही वाक़े को फतह और शिकस्त, बहादुरी और कमजोरी दोनों तरह से देखा जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प है। आज हुसैनी वाला की क्या सूरत हाल है? आज हुसैनी वाला भारत में एक सरहदी गांव है। वहाँ वो कौमी शोहदा यादगार भी कायम है और रोज़ाना शाम को भारत और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान परचम उतारने की तकरीब, बैटिंग रिट्रीट भी होती है। अगरचे सरहद आम आमदोरफ्त के लिए बंद है। जी, सरहद बंद है, तो इस जंग का विरसा भी दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के लिए ये मगरबी मिहाज पर एक मुश्किल जंग में जीती गई एक टैक्टिकल फतह की याद है। काबिल फख्र? जी, एक काबिल फख्र याद। भारत के लिए ये उन बहादुर फौजियों की याद है जो लड़े तो खूब, लेकिन शायद मुतनाज़ा कमांड फैसलों की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। और ख़ास तौर पर वो लापता फौजी। जी, और ख़ास तौर पर उन लापता फौजियों का दुख जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो अगर हम इस सारी बातचीत का खुलासा करें तो हुसैनी वाला की जंग 1971 की बड़ी जंग का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन बहुत शदीद, बहुत अहम बाब थी। जी, मुख्तसर लेकिन पुरअसर। सिर्फ चंद दिन जारी रही, लेकिन उसके असरात गहरे थे। ये हमें कमांड के फैसलों की अहमियत बताती है। जंग के दौरान जो कन्फ्यूजन होती है, फॉग ऑफ वॉर, उसके खतरात। जी, और गलत फहमियों के नताइज। बिल्कुल। और फिर लापता फौजियों का वो इंसानी अलमिया। ये एक बहुत पेचीदा कहानी है। जी, और आखिर में एक नुक्ता जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी, वो ये कि हुसैनी वाला की लड़ाई हमें ये सिखाती है कि तारीख सिर्फ बड़े वाक़यात या वसी महाजों से नहीं बनती। ये छोटी मकामी लड़ाइयाँ, उनमें शामिल जो लोग हैं, उनकी कहानियाँ और फिर उनके बारे में जो मुख्तलिफ बयानिए लिखे जाते हैं, वो भी तारीख का रुख मुतय्यन करते हैं। जी, वो भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये जंग हमें फौजी हिकमत अमली, क़यादत का किरदार, मालूमात की तरसील, उन सब की अहमियत पर गौर करने की दावत देती है। और ये सवाल भी कि जंग में असल फतह क्या होती है? बिल्कुल। क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा काफी है या क़यादत का मेयार, फौजियों की बहादुरी और जंग के बाद जो यादें बनती हैं, क्या वो ज्यादा मायने रखती हैं? ये वो सवालात हैं जिन पर शायद सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल।